یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ ہندوستان کی G20 صدارت کے لیے خصوصی کامیابی کے طور پر اراکین ممالک نے نئی دہلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ نئی دہلی میں کل 18ویں G20 سربراہ اجلاس کے پہلے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اعلامیہ منظور کیے جانے کی جانکاری دی۔ اس کا نام ہے ایک پریوار۔ اس اعلامیہ میں اہم نکات شامل ہیں۔ تمام ممالک پائیدار ترقی کے اہداف پر کام کریں گے۔ ہندوستان کی پہل پر ون فیوچر الائنس قائم کیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نپٹنے کی کارروائی تیز کرنے اور صحت ایمرجنسی میں مستقبل کے لیے طبی فراہمی میں اضافے جیسے مدعے شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نئی دہلی اعلامیہ کی منظوری نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رضامندی اور سچے جذبے کے ساتھ ایک جٹ ہو کر ہم مزید بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعہد ہیں۔ انہوں نے حمایت اور تعاون کے لیے G20 ممالک کے سبھی لیڈران کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ سربراہ اجلاس کے دوسرے اور آخری دن آج وزیر اعظم نریندر مودی نے ممالک کے سربراہوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے چیف کے ساتھ دلی کے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سربراہ اجلاس کے دوسرے دن ایک بھوشیہ کے موضوع پر مبنی سیشن کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کئی دو فریقی میٹنگ بھی ہونی ہیں۔ واضح ہے کہ کل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اراکین ممالک کے سربراہان اور دیگر مہمانوں کو سرکاری دعوت پر بھی مدعو کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں متعدی امراض پر مؤثر قابو کے لیے ضروری قدم اٹھانے کے احکام دیے ہیں۔ جناب یوگی نے کل لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطحی بین محکمہ جاتی میٹنگ میں متعدی امراض کے حالات کے جائزے کے دوران ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا کے تئیں خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے سرکاری طریقوں کے ساتھ ساتھ عوامی شراکت داری بھی ضروری ہے، جس سے عوام میں ان بیماریوں کے تئیں بیداری بھی پیدا کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے متعدی امراض کے کنٹرول کے سلسلے میں ریاست کے سبھی ضلع اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، کمیونٹی اور پرائمری ہیلتھ سینٹروں میں ایک ایک نوڈل افسر بنائے جانے کے احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں نئے مریضوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے جان لیوا بنی جاپانی انسیفلائٹس پر گزشتہ 5 سالوں کے دوران قابو پا لیا گیا ہے۔ اب حکومت کا اگلا نشانہ اس بیماری کا انسداد ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 15 نومبر تک کا وقت متعدی امراض کے پھیلنے کی نظر سے حساس ہے، اس لیے ابھی سے اس پر قابو کے لیے مہم کے طور پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانپور شہر، پریاگ راج، بارہ بنکی، کشی نگر، سنت کبیر نگر، سہارنپور اور بستی ضلع چکن گنیا کے مد نظر حساس ہیں، جبکہ بلند شہر اور سنبل میں ڈینگو آؤٹ بریک کے حالات دیکھے گئے ہیں۔ دریں اثنا، بریلی، ہردوئی اور سیتاپور سمیت کئی اضلاع میں ملیریا کا اثر رہا ہے۔ ان اضلاع میں خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو ریاست میں لمپی وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے مشن موڈ میں کام کرنے کے احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال مویشیوں کے میلے نہ کیے جائیں اور بین ریاستی مویشی نقل و حمل پر پابندی رہے۔ جناب یوگی نے کہا کہ لمپی وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کی ایک خصوصی مہم چلائی جائے۔ ریاست میں مقامی آبی نقل و حمل کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی اتر پردیش آبی نقل و حمل اتھارٹی بنائی جائے گی۔ ریاست کے وزیر برائے سیاحت اور ثقافت جے ویر سنگھ نے ایودھیا میں چودھری چرن سنگھ گھاٹ پر جٹایو کروز بوٹ چلائے جانے کا افتتاح کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ آبی نقل و حمل کے ذریعے مقامی اور زرعی پیداوار کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے گنگا، راپتی اور سریو ندیوں میں کروز چلائے جائیں گے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں ہلکی سے متوسط بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسون کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت سے ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش درج کی گئی ہے۔ اس سے عوام کو گرمی سے راحت ملی ہے اور دھان کی فصل کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ بارش سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ آج بھی ریاست کے بیشتر مقامات پر بارش ہونے کے امکان ہیں۔ اس دوران بندیل کھنڈ اور ریاست کے متوسط علاقوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کے بھی امکان ہیں۔ کل سے ریاست میں مانسون میں کمی آنے کے آثار ہیں۔ ریاست میں میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت گاؤں گاؤں سے پاک مٹی کو امرت کلش میں جمع کرنے کی مہم جاری ہے۔ ریاست کے سیاحت اور ثقافت کے وزیر جے ویر سنگھ نے کل بنارس کے ہر ہوا بلاک کے گاؤں پنچایت مردہا میں امرت کلش یاترا کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر سیاحت نے کہا کہ میری ماٹی میرا دیش پروگرام ویر جوانوں کو یاد کرنے اور ان کے تئیں شکر گزاری ظاہر کرنے کا موقع ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔